3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین اپنے مرومین جو مسجد میں آتے تھے اور ابھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کو، خاص طور پہ ہمارے جو دوست ویڈیو بناتے ہیں ان کے والد محترم کا جو پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے، اور جتنے بھی مرومین ہیں تمام شہداء اور استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد قل الله برائے سلامتی امام زمانہ ایک اور دفعہ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بہرحال ایام خوشی ہیں اور عید شہید قربان سے لے کر 18 ذی الحجہ تک جو ہے وہ ہفتہ ولایت ہفتہ غدیر منایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 24 کو جو ہے وہ عید موبائلہ بھی ہے، تو تقریباً اچھے خاصے ہمارے پاس یہ خوشی کے ایام ہیں، مسرت کے ایام ہیں، اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہونا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اہل بیت کے غموں میں اپنے آپ کو غمگین رکھنا ہی ہماری نوکری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ آگے ایام عزا آ رہے ہیں، محرم اور سفر، تو یقیناً ہم ان ایام میں خوش نہیں ہوتے، کوئی نیا کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں چیزوں سے، کیونکہ ظاہر اہل بیت کے گھر میں سوگ ہے تو اس لیے ہم بھی سوگ مناتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو ہم لوگوں کو خوشی بھی منانی چاہیے۔ اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم عام طور پر ہم اتنے خوش نہیں ہوتے، ہم خوشی نہیں مناتے جو پریکٹیکل ہے۔ ہماری اپنے یہاں کوئی خوشی ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی شادی ہو، کوئی دعوت ہو، کچھ طرح ہو۔ امام کی ولادت ہو تو ہمارے یہاں بڑا کم رواج ہے، سوائے کچھ اماموں کے، وہ بھی ہم کیک کاٹنا اور اس میں بھی دکھاوا ہمارا زیادہ ہے، اور وہ خوشی جو ہمارے اندر سے وجود سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج مثلا امام کی ولادت ہے، آج کون سے امام کی ولادت ہے اور بہت سوں کو یہ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے، صبح اٹھ کے کم از کم ہمارے گھر میں وہ اسلامی کیلنڈر تو ہونا چاہیے جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ جنتریوں والے ہم مومن نہ بنیں کہ وہ ہر چیز ہم جنتری کھول کر فیصلے کر رہے ہوں، کم از کم کیلنڈر ہونا چاہیے، ڈیٹس پتہ ہونی چاہیے۔ پھر تھوڑا بہت گھر میں بچوں کو بتائیں، اب سارا کام مولانا صاحب تو نہیں کریں گے آپ تھوڑا گھر والے بچوں کو ہونا چاہیے کہ والدین کو پتہ چاہیے امام کی ولادت ہے، کون سے امام کی ولادت ہے، اچھا فلانے امام کی ولادت ہے، کب پیدا ہوئے تھے، کب انتقال ہوا تھا، کتنی ان کی ایج تھی، کتنے عرصے انہوں نے خلافت کی، تھوڑی سی انفارمیشن، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھی، یہ بیسک انفارمیشن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ بہت زیادہ سیٹ، لیکن تھوڑا بچے کو پتہ ہو، اور پھر اس چکر میں آپ بچے کو کچھ دیں، کچھ تحفہ دے دیں، کچھ مٹھائی، تو یہ بچے کو زیادہ یاد رہ جائے گا، یہاں یار فلانے امام کی ولادت تھی تو مجھے کچھ ملا۔ تو یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں قرآن کی آیت، اے ایمان لانے والو
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی اطاعت کے معنی یہی ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کے پیچھے چلیں جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کا کہا ہے۔ اب امام زندگی میں ہوں گے تو ہم پیروی کریں گے، جب ہماری زندگی میں امام ہے ہی نہیں تو ہم کیسے پیروی کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اتنی چیزوں کی اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں یا نہیں بھی دیں، لیکن ٹی وی میڈیا سراؤنڈنگ تو آپ کے حق میں نہیں ہے، وہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے آج امام نکی کی ولادت، تو وہ انڈرز آپ کے اگر کوئی سیٹلائٹ چینل لگاؤ، کربلا کا ٹی وی ہو یا کوئی ایرانی چینل لگاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں یہ بہت سارے اماموں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، نام ہی پتہ ہے، باقی آگے پیچھے کیا تھا کچھ نہیں تھا، ہے ہی نہیں، ایسی ہے نا۔ وہ ایران میں ایک بعض لوگ مناسب نہیں ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں یار مطلب جو امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام میں ایسا لگتا ہے کہ تھے ہی نہیں، تو ان کو ہٹا دیں، کسی اور کو امام حضرت عباس کو اوپر لے آئیں، وہ کہتے ہیں مطلب کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں اتنا بتایا ہی نہیں گیا ان کے بارے میں، جبکہ ہمارے یہاں نقوی سادات ٹھیک ٹھاک ہے، بخاری سادات، یعنی میں خود جو ہے وہ امام ہادی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ بڑا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو کریں۔ جوانوں کے لیے بہتر ہے بکس پڑھیں، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، یعنی 250 سالہ انسان، پہلے امام سے شروع ہوئی ہے اور آخری امام تک پوری گفتگو ہے، یعنی ایک ہی انسان ہے بیسیکلی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی معصومین کے اقوال میں تضاد نہیں آیا، کبھی بھی ان کی اسٹریٹجیز میں ایسا نہیں آیا کہ اس نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا، نہیں، ماحول اور حالات کی وجہ سے اسٹریٹجیز بدل گئیں، طریقہ کار بدل گیا، تبلیغ کا طریقہ بدل گیا، لیکن ایک ہی چیز چلتی رہی۔ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرمایا کہ اول و محمد، اوسط و محمد، آخر، ہمارا اول بھی جو ہے وہ ہمارا درمیان میں بھی، ہمارا آخر میں، ہم سب محمد ہے، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے یہاں۔ مطلب اگر آپ کوئی حدیث ہو جو مطلب کسی بھی امام نے کہی ہو، اور اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں مطلب امام کا نام لیں گے تو تھوڑا سا ہو جائے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کو کہ بھئی یہ رسول خدا سے جو ہے وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا معاشرے کے اندر اس ٹرینڈ کو کریں اور مطلب تھوڑا خوشی منائیں، تھوڑی سی خوشی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی منانے میں کیا ہے، تھوڑا کیک لے آئیں، کچھ لے آئیں، کوئی مٹھائی لے آئیں، خرافات بے شک نہیں ہونے چاہیے، لیکن اچھی چیز تو ہونی چاہیے، تب امام کا ذکر ہونا چاہیے، تھوڑا سا بچوں کو ہدیہ دیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ چیزیں ان کو بنائیں گی اہل بیت کا ماننے والا۔ جو آپ فیڈ کریں گے نا، یہ تو کمپیوٹر ہیں، یہ بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر ہیں، بلینک ہارڈ ڈسک ہے ان کی، اب آپ جو ڈالتے رہیں گے یہ اس طرح بڑے ہوتے رہیں گے۔ اب آپ اگر کچھ نہیں ڈالیں گے تو ٹی وی اور میڈیا ڈالے گا ان کے ذہنوں میں، اور وہ کیا ڈالے گا، وہ ڈوریمون ڈالے گا، وہ پتہ نہیں اسپائڈر مین ڈالے گا، تو اب یہ وہی سوچے گا۔ تو جب آپ اماموں کی چیزیں ڈالیں گے تو اماموں کے واقعات ڈالیں گے۔ تو اسی میں گفتگو کہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بچوں ہی کے لیے ہے یہ واقعہ کہ جب 9ویں امام کو لے کے گیا، خلیفہ وقت نے بلایا، تو یہ مدینہ میں تھے اور یہ 6 سال کے تھے، تو خلیفہ وقت کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ 6 سال کا ہے، تو اسے بہت فکر ہوئی، تو اس نے کیا کیا کہ ایک بندے کو بھیجوایا مدینہ، اور کہا کہ وہاں کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو دشمن اہل بیت ہو، اور اس سے کہو کہ اس بچے کو تعلیم دے، تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ ہماری تعلیمات میں بڑا ہو، یعنی ہماری خلافت سے اسے محبت ہو، اہل بیت سے یہ دور ہو جائے، اس کو ابھی سے ایسا ٹرین کرو، یہ ان کا بچہ ہے۔ تو اس نے ایک بندے کو بھیجا، اس نے ایک بندہ ڈھونڈا مدینہ میں، الجنیدی نام تھا اس کا، وہ بڑا تعصب رکھتا تھا اہل بیت سے، اسے یہ ڈیوٹی دے دی کہ یہ بچہ تم اپنے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے خلیفہ کا حکم ہے، کوئی آگے پیچھے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کافی عرصے کے بعد جب اس شخص سے ملاقات ہوئی جو استاد تھا ظاہراً، کہ ہاں وہ بچہ کیسا ہے، کہا بچہ، وہ بچہ ہے، جب میں اسے پڑھانے لگتا ہوں تو ادبیات کی وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو مجھے بھی نہیں آتی، اور کہتا ہے کہ جب میں نے اسے بولا ہے کہ میرے کمرے میں آیا کرو تو میں اس کو بولتا ہوں قرآن کی کوئی سورت سناؤ، تو وہ کہتا ہے کون سی سورت سناؤں،
تو میں تنگ کرنے کے لیے کہ اس کو کہا کہ میں سورہ بقرہ سناؤ، سورہ آل عمران سناؤ، بڑی بڑی، تو کہتا وہ ساری صورتیں مجھے سنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بچہ ہے، یہ بچہ نہیں ہے. ان کے پاس دنیا کا علم ہے، یہی اصل لوگ ہیں. یعنی وہ کہ جس کو مقرر کیا تھا کہ امام کو کچھ سکھائے اور کہیں سکھائے، بعد میں وہ امام کا پکا شیعہ ہو کے بن کے نکلا. صلوات بھیجے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. یعنی حافظ قرآن، تفسیر کا علم، غیب کا علم. یعنی یہ بچپن میں نہیں کہتا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو بہرحال کچھ تھوڑا بہت تو عادت ڈالیں، کچھ دینیات کی تعلیمات میں، کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں سیکھے بچہ. بکس لا کے دیں، ایسی ایسی زبردست بکس. آپ دیکھیں بک سٹورز جائیں، ہمارے یہاں بک فیئر بھی لگتے ہیں. بالکل رواج نہیں ہے ہمارے یہاں کتاب پڑھانے کا، پڑھنے کا. وہ پڑھنی بھی ہیں تو وہ سبجیکٹس ہی بکس پڑھنی ہیں. وہ بھی ہم کیا پڑھتے ہیں، کون سا ہم نے آج تک کو تیر مار لیا اتنی کتابیں آکسفورڈ پڑھ کے بھی، تو ہم کو بڑا نام تو نہیں کیا ہم نے آج تک. دوسرے کہ یہ کہانی کی کتابیں نہیں ہیں. آپ اتنی اچھی اچھی داستان کی کتابیں، میں خود بک فیئر سے کل ایک دوست سے لے کر آیا، تو وہ اپنے سسٹر گھر پہ تھا، تو انہوں نے کھول کے دیکھا تو خود کہنے لگی میں نے بڑا عرصہ ہو گیا میں تو کتاب ہی نہیں پڑھی، حالانکہ ماسٹرز کیا ہوا ہے. پھر جب پڑھنے لگی تو کہنے لگی کتنے اچھے اسلامی واقعات ہیں، یہ تو بچوں کو دینے چاہیے. نہیں ہم کتنے محروم ہیں اتنا علم ہوتے ہوئے. ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی داستانیں جو مطلب ایک صفحے کے اندر ایک بات پہنچ جاتی ہے. میں کل ایک واقعہ پڑھا تھا، مولا کائنات گزر رہے تھے بازار میں سے، تو ایک بچی گریا کر رہی ہے. سنا ہوا ہے آپ نے، اکثر بیان ہوتا ہے. بچی رو رہی ہے، بولا کون ہو؟ کہا میں مولا کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے پیسے دیے تھے، کھجور لے کر آؤ. میں کھجور لے کے آئی، میں واپس لے کے گئی اس دکاندار سے، تو میرے مالک کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا واپس کرو. اب میں واپس کرنے آیا ہوں تو یہ واپس نہیں لے رہا. تو امام اس کے پاس گئے. امام نے بولا کہ یہ خود کنیز ہے، یہ مختار نہیں ہے، یہ غلام ہے، اس کو جو دیا گیا اس نے وہ کیا، تو تم اس کو اس کے مال واپس کر دو، چیزیں اپنی واپس لے لو. تو اس سے سمجھ نہیں آئی. اس نے امام کو ذرا بے ادبی سے تھوڑا سا ہاتھ سے پیچھے کر دیا. تو جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، امیر المومنین ہے. تو اسے ایک دم شرمندگی، اس نے سب وہ واپس کیا اور بہت شرمندہ ہوا اور امام سے معافی مانگنے لگ گیا. تو امام نے تو معاف کر دیا، امام نے معاف کر دیا. امام نے کیا کیا، لیکن امام نے کہا کہ اپنے اخلاق کی تربیت کرو، چاہے کوئی بھی شخص ہو تمہارے سامنے آنے کے لیے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم کس طرح گفتگو کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے بات کرنے کا. ہم تو بچہ، ہمارا اپنا بچہ ہمارے قریب آئے، دوسرے کا بچہ تو دور کی بات، ہمارا اپنا بچہ 2 دفعہ آ جائے، 3 دفعہ آ جائے، ہم کہتے ہیں نکلو بھائی کیا کر رہے ہو. جبکہ آپ امام خمینی کی سیرت دیکھیں. خود ان کا پوتا کہتا ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، میں نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، میں نے سلام کیا. مجھے کہتے ہیں گلے من جانے من، یعنی میرے جگر کے ٹکڑے، میرے پھول اور یہ. میں دروازہ کہتا مجھے پھر سوجا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں. میں دوبارہ اندر گیا، پھر وہی گلے من جانے من. میں تھوڑی دنوں پھر چلا گیا، پھر 3. وہ کہتا ہے میں 23 دفعہ گیا اندر، 23 دفعہ. مگر جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا تھا، 23ویں دفعہ بھی انہوں نے مجھے ویسے ہی ویلکم کیا. یہ ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. یعنی یہ مطیع ہیں. اور خود امام نقی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، اللہ لوگوں کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے. یعنی یہ ہم کیوں ان اولیاء اکرام اور ان کی ہم اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے مطیع تھے. اور جو اللہ کا مطیع ہے، لوگ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو لوگوں کا خوف نہیں رہتا، نہ لوگ اس کو کچھ کر سکتے ہوتے ہیں. ہم ظاہر ہے کیونکہ ہم اللہ کے مطیع نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ اخلاقیات نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں دنیا کا بھی خوف ہے، اس کا بھی خوف ہے، جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، جاب کا خوف ہے، ہر خوف ہمیں ہے سوائے خدا کے خوف کے. یہ ہے سیرت ائمہ سے جو چیزیں ہمیں لینی ہیں وہ یہ لینی ہے. عزیزان محترم، مطلب ہم اچھی بات ہے نعرے لگائیں، بہت اچھی بات ہے، نعرے لگانے چاہیے، صلواتیں پڑھیں، آپ اچھے جوش میں رہیں، جذبے میں رہیں، زندہ رہیں، ڈیڈ باڈیز نہ رہیں بالکل یوں بڑے بیٹھے ہوئے. مجلس میں بھی یوں بیٹھے گی، پبلک یوں بیٹھی ہوئی ہے 2 گھنٹہ. محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم
صل علی محمد آل محمد یا علی یا علی یا علی. یعنی یہ بہت ضروری ہے. یعنی مولا کائنات کا نعرہ لگانے سے خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے, چہرے کھل اٹھتے ہیں. تو اس میں شرمانے کی اور وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیسی بھی محفل ہو, نعرہ حیدری لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے, نعرہ لگائیں. کیونکہ خود مولا رسول خدا خود فرماتے ہیں, یعنی علی کا ذکر عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو علی کا ذکر تم چہرہ تو ہم نہیں دیکھ سک رہے, ظاہر ہے ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہماری آنکھیں ایسی نہیں کہ ہم مولا کو, لیکن ہم ذکر تو کر سکتے ہیں. ذکر کرنے سے کیا ہے کہ ہمارے خون کی حرارتیں, ہمارا جوش, اور واقعی یہ ہمیں موو کرتا ہے. اب ہم بچے تھے, چھوٹے تھے, یہ تعلیمات اہل بیت کا تقاضا ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے جو ہے وہ اہل بیت کا گرویدہ بناؤ, اہل بیت کا ماننے والا بناؤ, نعت علی سکھاؤ, اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت. یہ سب ہمیں اہل بیت سے ملا ہے. امام اس 10ویں جو امام کا دور ہے یہ بہت سخت ترین دور ہے. یعنی 10ویں امام کو کہ جو ٹوٹل عمر ایج ہے وہ 42 سال ہے. اس میں سے تقریباً 31 سال امامت کے ہیں. اس میں سے 20 سال جو ہیں وہ امام نے سامرہ میں گزارے ہیں. پہلے مدینہ میں تھے, پھر سامرہ میں. اب جب یہ مدینہ میں تھے تو لوگ آتے تھے, لوگ ملتے تھے, امام سے ملاقاتیں کرتے تھے, خط و کتابت ہوتی تھی, ایک سسٹم, ایک نظام, خمس کا پیسہ, مال, ہدایہ, نظریات, امام سے پوچھنا, سوالات, یہ ساری چیزیں. تو جو گورنر تھا مدینہ کے, اسے خوف ہوا کہ یہ کہیں انقلاب ہی نہ آ جائے. وہ ویسے بھی 2012 یا تقریباً 19 سے لے کے 2070 تک جو ہے وہ 18 سے زیادہ قیام ہوئے عباسیوں کے دور میں, جس کو سرد کوب کر دیا, یعنی ختم کر دیا گیا. بلا لیا انہوں نے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بولا میں ایسے امام کو بلاؤں گا تو تھوڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس نے بڑے طریقے سے, امام نے خط لکھا اس کو کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں, کیسے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ گورنر کو معطل کر دیا, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, معطل کر دو لیکن اپنا کام پورا کرنا ہے. گورنر کو معطل کیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بول دیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں. امام سمجھ تو گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, یہ مجھے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ مجھ پر کنٹرول کر سکے. اب امام منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ امام کو پتہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرے گا. اور یہ عباسی جو خلیفہ تھے یہ بہت ظالم تھے. انہوں نے اہل بیت کے ساتھ, یعنی جو یہ ظلم کر سکتے تھے, اور نہ صرف اہل بیت کے ساتھ, جو ان کا چاہنے والا ہوتا تھا, جیسے ہی انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, ایک تو اس کے مال کو, اس کو, اور آخر میں اس کو ہلاک کر دیتے تھے. یعنی یہ آج جیسے ہم لوگ زندہ ہیں, یہ ایسا دور نہیں تھا. ہم بڑے آرام سے زندہ ہیں, ہمیں اللہ کا شکر ہے, تھوڑے تھوڑے واقعات اپنی جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم آزاد ہیں, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اس زمانے میں ذرا سی کوئی بات کہہ دیتا تھا, یعنی لوگ چھپتے تھے, ڈرتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک شخص ہے اور وہ امام کے ساتھ جا رہا ہے. تو امام نے اس سے پوچھا کہ تم فلانے کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں فلانے کے بیٹے. امام چند قدم آگے چلے گئے. تو وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا, تو امام نے کہا کہ گوارا نہیں ہے کہ راہ پہ چلتے ہوئے تم مجھ سے سوال پوچھو. یعنی اتنی ویجیلنس تھی, اتنے CCTV کیمرے جو تھے نا اس زمانے میں بھی لگے ہوئے تھے لوگوں کی طرف سے کہ کون ہے جو امام کے ساتھ چلتا ہے, کون ہے جو سوال پوچھتا ہے, کون ہے وہ کیا کرتا ہے. لیکن کمال جو میں آج جو صرف ایک ہی میسیج ہے جو امام کی ولادت سے دینا ہے, وہ یہ کہ کمال یہ تھا کہ اتنی سختی کے اندر تشیع پروان چڑھ گئی, اور ایسی پروان چڑھی کہ آج ہم 1200 سال بعد, اتنے سالوں بعد, آج ہم امام کا ذکر کر رہے ہیں اور امام کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں, اور آج دنیا میں ہمارا پرچم سب سے اوپر بلند ہے. یہ اس سختیوں کے اندر اسلام پھیلایا ہے. یعنی ابھی ہمیں ذرا سا کچھ ہو جائے تو بات نہیں کر سکتے, حالات ایسے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, ہم کیسے کریں گے, یہ تو یوں ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے. پڑھیں, سیرت پڑھیں کہ امام نے کیسے کام کیا ان حالات کے اندر اتنی سختیوں کے باوجود. آج دنیا دیکھیں کتنی کنٹرولڈ ہے. آج آپ کا موبائل جو ہے وہ خود ایجنٹ ہے, اسپائی ایجنٹ ہے. آپ کی موومنٹ پتہ ہے, آپ کہاں ہل رہے ہیں, چل رہے ہیں, حتیٰ یہ ریکارڈ کرتا ہے, یہ باتیں ریکارڈ کرتا ہے, یہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے, بغیر پوچھے آپ سے یہ سارے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتا رہتا ہے. اس حالات میں ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہمیں امام کی سیرت سے زندہ لے کرنا ہے. امام
کچھ جب سامرا بلایا گیا تو جس شخص لینے آیا تھا تو لوگوں نے ہجوم کر دیا مدینہ میں، یعنی شور گریا. وہ کہتا میں نے آج سے پہلے مدینہ میں ایسی حالت نہیں دیکھی تھی. لوگ بڑے گریا کنا ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے بولا میرا کوئی قصد نہیں ہے کہ میں امام کو اذیت دوں، میں بس امام کو لینے آیا ہوں. لے کے گئے، امام رستے میں لائے تو وہ پہلے بغداد پہنچا. وہاں کا جو والی تھا اس نے اس کو بولا کہ دیکھو تمہاری نیت کیا ہے، خبردار جو تم اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ. کہہ رہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اور میں نے پورے رستے میں خیر کے علاوہ ان سے کچھ نہیں دیکھا. لے گئے، بہرحال پہنچا دیا سامرا میں. سامرا چھاؤنی تھی اس وقت، سامرا اس وقت چھاؤنی تھی جو خلیفہ کے دوسرے تاجکستان، ترک اور اس طرح کے الگ الگ ملکوں کے جو فوجی تھے جو عرب نہیں تھے ان کو اس جگہ جمع کیا ہوا تھا. تو وہ نئے مسلمان لوگ، نئے مسلمان، تو وہ اتنا اہل بیت کو جانتے نہیں تھے، نہ وہ اتنا عربوں کو پسند کرتے تھے. تو وہ جگہ خلیفہ نے اپنے حساب سے بڑی اچھی چنی کہ یہاں پر ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. مگر تاریخ عجیب جملے لکھتی ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو اتنے لوگ تھے وہاں پر امام کے ماننے والے کہ جو موجود ہوتے ہوئے بھی دشمن پہچان نہیں پایا کہ کون امام کا ماننے والا ہے. یعنی ایسے لوگ تھے. اور وہ لوگ کہ جو دستگاہ خلافت میں تھے، یعنی خلافت کے اندر کام کرنے والے تھے، موجود تھے، وزراء تھے، دربان تھے، نگہبان تھے، خزانچی تھے، سب میں امام نے نفوذ کیا ہوا تھا. ہم کیا کرتے ہیں آج؟ نہیں جی ہم نے تو گورنمنٹ میں جانا ہی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں، ہم یہ کیسے کریں، ہم وہ کام کیسے کریں. بھائی کسی قابل ہوگے تو 4 لوگوں کے کام آؤ گے نا. بیٹھے بیٹھے تھوڑی کوئی نہیں جی وہاں پہ تو رشوت لی جاتی ہے وہاں. تو بھائی آپ اچھے جائیں، آپ نہیں لیں رشوت تو آپ کو مارے گا تھوڑی، بہت ہوا ٹرانسفر ہو جائے گی. لیکن اگر سارے اچھے لوگ یہی سوچ کر سسٹم میں نہیں بیٹھیں تو وہ نبی تھوڑی آسمان سے اتر کے آئے گا کہ جو سسٹم کو صحیح کرے گا، ہم ہی لوگ صحیح کریں گے. تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس قابل بناتے کہ ہم اس سسٹم میں جائیں، ہم گورنمنٹ میں جائیں، ہم کام کریں، تاکہ ہم وقت کے امام جب آئیں تو ہمارے پاس کچھ ہو کہ مولا یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے شہر کی حالت صحیح کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں. جب ہم ان باڈیز میں جو آرگنائزیشنز ہیں ہماری، چاہے وہ بلدیہ ہو، چاہے وہ میونسپل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہم جب اس میں ہوں گے تو ہم کام کریں گے نا. باہر بیٹھے ہوئے تو ہم تنقید ہی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. وہ کھڑا ہو گیا جب آؤ کر لو آگے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے سوچا کبھی؟ ہم نے اپنے ذہن کو، اپنے علم کو، اپنے معیار کو اس مقام پہ لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ نہیں. ہماری قوم سے تو باتیں کرا لیں بس، ساری باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ہم لوگ. تو ایسے تھوڑی چلے گا. آپ دیکھیں امام کی زندگی میں اتنا سخت دور ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا، اس میں بھی جو ہیں وہ لیٹر آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، نفوذ ہے بہت زیادہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالات اتنی سختی کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ تشیع کا نظام پروان چڑھ رہا ہے پوری دنیا میں. یہ وہیں سے سیکھا گیا ہے نظام. اب ساری باتیں بندہ جو ہے وہ بچے بیٹھے جا رہے ہیں، ان کے ذہن اتنے ہائی پر ہوتے نہیں کہ بندہ اتنی علمی بہت زیادہ گفتگو گھر بیٹھے. ویسے ہمیں تو علم آتا بھی نہیں، آپس کی بات ہے. تو آپ ماشاء اللہ علماء کو بلاتے رہتے ہیں اچھے، تو ہم سادی سی بات کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ سیکھے، سسٹمز کو پڑھے، دنیا کی جو تحریکیں ہیں اس کو پڑھے کہ سخت حالات کے اندر کیسے قومیں زندہ رہیں، لبنان میں کیسے قوم زندہ رہ گئی، اور مشکلات میں فرینچ ریولوشنز ہیں. مطلب پڑھنے میں کیا قباحت ہے، انسان کو ذہن کھلتا ہے. نئی نئی تھیوریز جو دنیا میں اس ٹائم روٹیٹ ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کیا تھیوریاں چل رہی ہیں دنیا کے اندر. ہم تو اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، ہم دوسروں کی کیا پڑھیں گے؟ ہم اسٹیون ہاکنس کو کب پڑھیں گے ہم؟ اور پتہ نہیں ایسی تھیوریاں جو انسان کو اسٹیمولیٹر اور سائبورگ مشین کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ جنہوں نے ایسا لباس بنا دیا جو 250 میں پہنا جائے گا، 2050 میں. لباس کیسا ہوگا، چشمے کیسے ہوں گے، چپیں کیسی ہوں گی، بن گئی ہیں. کمپنیوں نے چیزیں بنا دی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم اگر اسی طرح رہ گئے رہ جائیں گے. اہل بیت جگانے کے لیے آئے تھے، جاگیں. محرم آ رہا ہے، جاگیں. عید غدیر آ رہی ہے، جاگیں. ولایت کو انڈرسٹینڈ کریں، ولایت کو سمجھیں.
ولایت کو اپنے وجود میں پینیٹریٹ کریں. لوگوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا تھا اس زمانے میں, تبھی کچھ نہیں ہو پایا ان کو. اور جیسے امام کہتے تھے کم سے, ایک دفعہ مدان کم سے امام کے ماننے والے وکلاء آ رہے تھے تو کچھ ہدایہ اور خمس کچھ لے کے آ رہے تھے. امام نے میسیج بھجوا دیا واپس چلے جاؤ, صحیح نہیں آنا, واپس چلے گئے. پھر لیٹر بھجوایا کہ اونٹنی پہ سامان رکھ کے اس کو چھوڑ دو, ایسی چھوڑ دو, کوئی اس پہ سوار نہ بیٹھے. انہوں نے چھوڑ دیا, امام نے کہا تھا. کچھ عرصے بعد جب امام کے خدمت پہنچے تو دیکھا وہ سامان امام کے گھر میں ہے. یعنی امام ہیں, ہم سب کچھ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. کیسے ہوگا, کب ہوگا, آپ سوچیں تو صحیح, آپ ارادہ کریں. امام کائنات پہ کنٹرول رکھتا ہے. امام کیوں نہیں آپ کی خدمت کرے گا, کیوں نہیں آپ کے کاموں کو صحیح کرے گا, کیوں نہیں آپ کو آگے لے کے جائے گا. یہی ہدف ہے ولادتوں اور شہادتوں میں ائمہ کا ذکر کریں. ایسا نہیں کہ ہم سو کے اٹھیں آئیں سنیں اور واپس چلے جائیں اور پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں. یعنی کچھ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے, کچھ عشق اہل بیت میں اضافہ ہو. امام کی وہ کچھ حدیثیں ہیں کہ جو میں آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خود مفاتیح الجنان میں آپ کو پتہ ہے کہ امام نے جو سب سے بڑی, امام نے تو بہت سارے کام کیے, امام سے جو ایک چیز بہت زبردست ہمارے پاس موجود ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے, جو امام نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ دی اہل بیت کے ماننے والوں کو. اور آپ اس زیارت کو اگر وقت ملا تو اس کے میں کچھ فراز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مفاتیح الجنان میں خود ایک اسی سے زیارت جامع کا ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے. بہت کافی لمبا طویل واقعہ, چھوٹا سا شخص, مفہوم اس کا ہے کہ وہ راستہ قافلہ بھٹک جاتا ہے, کھو جاتا ہے, تو جا رہا ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے رات کو, تو ایک شخص بیلچے کے ساتھ برف ہٹا رہا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے, میں راستہ کھو گیا, میرا کاروان الگ ہو گیا ہے. تو کہا تم رات کا ٹائم ہو گیا, تم تہجد کی نماز پڑھو تو راستہ مل جائے گا. تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر کہتا ہے کہ وہ ابھی تک گئے نہیں, کہتا وہ راستہ مجھے ابھی تک نہیں آ رہا. کہ اچھا زیارت جامع کبیرہ پڑھو. زیارت جامع کبیرہ نہ ساتھ ہے نہ یاد ہے. تو لیکن جب اس شخص نے کہا تو کہتا ہے میں نے پڑھنا شروع کر دی اور مجھے پڑھنا شروع, میں آ گئی مجھے. پھر وہ شخص آیا, اس نے بولا کہ پڑھ لی, کہتا ہاں پڑھ لی. تو راستہ کہتا نہیں آ رہا, کہتے زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ تھی, مجھے یاد نہیں تھی, وہ کہتا مگر میں نے پڑھنا شروع کیا. زیارت عاشورہ بھی میں پڑھتا چلا گیا, لان کے ساتھ, اور دعائے علقمہ سب پڑھ دی میں نے. پھر اس کے بعد میں شخص آیا, وہ سواری پر تھا, خچر پر یا گھوڑے پر. اس نے کہا میرے ساتھ پیچھے بیٹھو. اور پھر اس نے بس کچھ اچانک سے ایسا ہوا کہ میں اپنے کاروان کے پاس پہنچا ہوا تھا. ابھی میں اسی پریشانی حیران تھا کہ یہ تو میں ایک دم کاروان کے پاس, تو میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ شخص موجود نہیں تھا. لیکن خلاصہ انہوں نے جو تاکید کی تھی تہجد کے نافلے, اور کہتے ہیں وہ 3 دفعہ انہوں نے کہا تہجد کے نافلے نہیں, نفل پڑھو تہجد کے. پھر زیارت جامع یعنی زیارت جامع پڑھا کرو. اور پھر زیارت عاشورہ پڑھا کرو. تو اس لیے علماء عرفا بھی کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو مشکل ہو تو آپ زیارت عاشورہ پڑھیں, 40 دن پڑھیں, یا کم از کم ہفتے میں 1 دن. جیسے ابھی محرم آ رہا ہے تو جو عرفا ہیں وہ 10 محرم سے کہتے ہیں سے 40ویں تک زیارت عاشورہ پڑھیں, 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ جو ہے پوری پڑھیں. عرفا کہتے ہیں. زیارت جامع مسٹ ہے, مطلب عرفا علماء کہ جب بھی آپ حرموں کی زیارت پہ جائیں, بڑے جتنے بھی حرم ہیں اہل بیت کی, اس پر 1 دفعہ زیارت جامع ضرور پڑھیں. ہم لوگ زیارت پہ بھی جا کے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسی مطلب ایک چھوٹی سی زیارت پڑھ لی اور ادھر بازار, مطلب ہم وہ چیز لیتے نہیں ہیں جو وہ دینے کو تیار ہیں ہمیں. وہ اصل تو وہ ہے نا, وہ اہل بیت وہ دے دیں, ہمیں نوکری دے دیں, ہم ہو جائیں جیسے بوزر اور کمبر تھے. اب ہم بولیں ویسے کیسے ہو سکتے ہیں مولانا صاحب, بوزر کمبر جیسے, تو کم از کم ان کے راستے پہ تو ہو سکتے ہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا پیچھے رکھا ہوا ہے؟ تو امام اتنی سختی میں, رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ حالانکہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے دور میں بڑی آزادی تھی, بڑی یونیورسٹی تھی, انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے تھے, لوگ پڑھنے آتے تھے, لیکن کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ امام تقی علیہ السلام, امام نقی علیہ السلام میں جو سختی کا دور تھا, شیعت زیادہ پروان چڑھی ہے. پورا سسٹم ڈیزائن کیا وکیلوں کا, سیاسی وکیل, معاشی وکیل, پورا سسٹم. اور امام کے باقاعدہ لیٹرز ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ لیٹرز کو پڑھوں جو امام نے لکھے ہوئے ہیں,
کہ فلانا میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا اور اس کو میں نے ہٹا دیا ہے، اور اس کو لکھا کہ دیکھو میں نے اس کو تم سے زیادہ بہتر پایا ہے، تو تم جو سب کچھ ہے تم اس کو دے دو اور اس کی اطاعت کرو. اس طرح لوگوں کو لکھنا، یہ سسٹم تھا پورا. اور یہ پورا سسٹم امام کے جو وکیل تھے اور جو امام کا یہ پورا سیٹ اپ تھا، اس کو وہ تاریخی جو کتابیں اس میں 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ کوفہ اور مدائن، یہ اہواز جو بالکل عراق کا بارڈر ہے، یہ حصہ تھا. تیسرا حصہ جو تھا وہ قم اور ہمدان کا تھا، شیعوں کی تعداد یہاں زیادہ تھی. چوتھا حصہ جو تھا وہ یمن اور یہ حجاز جو آج سعودی عرب ہے، یہ سب حصہ. یعنی باقاعدہ ڈیولپمنٹس اتنی تھی کہ جگہ ڈیفائنس تھیں کہ اس جگہ کے یہ لوگ ہیں، اس جگہ کے یہ لوگ ہیں، اس جگہ کے یہ لوگ ہیں، اس جگہ کا یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے. یعنی امام نے اتنی سختی میں کہ جہاں پر کوئی شخص آ نہیں سکتا تھا، اسی حالات میں آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری کی شادی بھی کی انہوں نے. کس طرح درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وہ پورا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے بھیجا کہ فلانے جگہ جاؤ گے تو وہاں پہ کشتی رکے گی اور وہ فلانے بادشاہ کی بیٹی ہوگی، وہ غلام کنیز ہوگی. تو اس طرح پورا یعنی ایک لیٹر. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین کام ہے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کوئی چیز سوچ نہیں سکتے کہ ہم تھوڑا سوچیں گے تو دیکھیں انسان جب سوچتا ہے، فکر کرتا ہے تو اس کے دماغ کے خلیے کھلتے ہیں. جب کھلتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ جو بڑے بڑے آپ سمجھتے ہیں نا کمپنیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بزنس اسٹریٹجیکل پلانر، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کئی کمپنیوں نے ہائر کیا ہوتا ہے. ایک دن یہاں آئے گا، ایک دن یہاں آئے گا، ایک دن یہاں آئے گا، مہینے میں 1-2 دفعہ آئے گا. اس کا کام کیا ہے؟ صرف اسٹریٹجیز بنانا. اسٹریٹجیز بناتا ہے کہ یہ یوں، یہ یوں، یہ یوں کیا جائے، یہ یوں کیا. اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. ہائیلی پیڈ ہوتا ہے، سب سے زیادہ تنخواہ اسے دی جاتی ہے. برین ہوتا ہے نا، صرف سوچتا ہے، کچھ نہیں کرتا. ذرا سا آپ سوچیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. آپ سوچیں تو صحیح، اپنی پڑھائی میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے ایجوکیشن میں، اپنے گھر میں. ذرا سا سوچیں. آپ کے گھر میں 4 چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ سوچیں تھوڑا سا تصویر اگر یہاں لگ جائے تو کیسی لگے گی، پردہ اگر یوں ہو جائے، مطلب جو آپ کی حدود ہیں یہ تھوڑا سا یوں ہو جائے. اب ایک چیز روز آ رہا ہوں، مجھے چڑ بھی ہو رہی ہے، میں چڑ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، مگر میں یہ نہیں تھوڑا بیٹھ کے سوچوں گا، میں اس کو ہٹا دوں تھوڑا سا، تھوڑا کھڑکی یوں ہو جائے تو ہوا زیادہ آئے گی. یہ سوچنا ہی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، آرٹسٹ ہیں، بڑا، کیونکہ ولادت ہے تو طنز و مزہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں روڈوں پہ لوگ روڈوں میں دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یوں دیکھ رہا ہے، وہ یوں دیکھ رہا ہے نا، مطلب وہ دیکھے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. وہ آپ دیکھیں ایک چیز خریدنے آیا ہے تو پتہ نہیں اس کو دیکھے جا رہا ہے. لیکن نا بیسیکلی یہ جو برائلر مرغی ہے نا، مجھے کہنے لگے آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں آپ جائیں یہ یوں بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں ہلتی، آپ اس کو روڈ پہ رکھ دیں نا، روڈ کراس نہیں کر سکتی ہے، بس یہ یوں ہے، اور بس کبھی ہوا تو بس تھوڑا سا خود یوں کرے گی. اس کے سامنے کاٹے جا رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جب یہ کھائیں گے تو بھائی ایسے ہی ہوگا، یہ یوں ہی قوم جائے گی، یہ یوں ہی قوم چلے جا رہی ہے زومبیز کی طرح، وہ یوں چلتے ہیں، یہ بھی یوں چلتی ہے. تو ایسا اگر ہم لوگ کریں گے تو ہم کیسے اپنے معاشرے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ خود تصور کریں نا. محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. بہرحال یہ تو طنز و مزہ تھا اور تھوڑا بہت ہونا چاہیے، خوشی مذاق جو ہے وہ حلال تفریح جو ہے وہ روح کو تراوت بخشتی ہے. روح کو یعنی مثلا آپ پارک جائیں، آپ تھوڑا سا گھومنے چلے جائیں، آپ مطلب بیٹھیں، کوئی اچھی چیز، مطلب طنز و مزہ ایسا نہ کریں کہ خدا نخواستہ کسی کی بے عزتی ہو، اہانت ہو، دل ٹوٹے. نہیں، اچھا مذاق کریں، اچھی چیزیں کریں. بعض اوقات ہمارے یہاں لڑکے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اتنا وہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھا تو اس کی، تو ایسا نہ کریں کہ اب کسی ایک کی بیچارے کی جو ہے وہ ہم کٹ لگانا شروع کر دیں گے، وہ بیچارہ بیٹھی نہیں ہمارے ساتھ. نہیں، طنز و مذاق کریں، اچھا ہے. آپ یقین کریں، مطلب میں زندہ رہنا بڑا ضروری ہے عزیزان محترم. اگر ہم زندہ نہیں ہیں نا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں. میں ایز اے مولانا ہوتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ویسے میں سمجھتا نہیں، اللہ نے توفیق دے دی ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت پرانے دوستوں کے ساتھ گزارا جائے کہ جہاں پر وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ میں مولانا ہوں.
تو وہ ہنسی مذاق اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہم پہلے کرتے تھے کالج اسکول میں. آدمی کہتا ہے ہاں یار میں زندہ ہوں. ورنہ آپ تو ہر وقت ہمیں کوئی مسجد لے جاتا ہے, کوئی مدرسے لے جاتا ہے, کوئی درس دے دو, یہ دے دو. بھائی کچھ اور بھی کر لو. میں لنڈن گیا تو مجلس مجلس مجلس, تو میرا پرانا دوست کا فون ہے, آغا صاحب. ہاں آغا صاحب وہ گھومے پھرے بھی کہ نہیں؟ میں کہا یار یہاں تو امام بارگاہ ہی دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ آپ کو صرف امام بارگاہ دکھائیں گے, میں آتا ہوں آپ کو لنڈن گھما دیتا ہوں, انہوں نے نہیں دکھانا آپ کو لنڈن. تو بات یہ کہ ضروری ہے حلال تفریح, بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا. اب بچوں کے ساتھ کھیلیں تو صحیح کبھی بیٹھ کے, اہل بیت رسول خدا تعلیمات ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا اٹھنا. پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں نا حدیث قصہ کے اندر کیسے بچے کو کہہ رہی ہیں. بچہ جب آتا ہے تو یا قرۃ عینی, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو بولا میرے جگر کے ٹکڑے, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. رسول خدا کیا کہتے ہیں, یا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بولا کبھی ایسا؟ تو پھر ہم کیسے اطاعت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کو اپنی زندگی میں شامل کریں؟ یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں, یہیں سے انسان پروان چڑھتا ہے. کوئی بڑے بڑے جھنڈے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم, گھر اچھا ہے نا تو سب اچھا ہے. گھر اچھا نہیں ہے نا, آپ بات جتنے مذہبی ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے مذہب کا. آپ گھر میں اچھے ہوں, آپ کی زوجہ کے ساتھ اچھے ہوں, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. وہی مولا کائنات کی جب تم زندہ رہو لوگ خوش نہیں, تم خوش رہیں, تم سے ملنا چاہیں. جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں, افسوس کریں گے یار کیا آدمی تھا. یہ نہ بولیں گے یار اچھا ہی ہوا چلا گیا, یہ نہ ہو. تو اس کے لیے ظاہر ہے دنیا میں محنت کریں. میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام سے, درود بھیجے محمد والے امام فرماتے ہیں کہ رات کو جاگنا اور خواب کو یعنی سونے کو لذیذ کرتا ہے. یعنی انسان جو رات کو جاگتا ہے, نہ کہ جاگ رہا ہو جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے. رات کا جاگنے سے امام کی مراد در خدا کی بارگاہ میں تھوڑی دیر جو جاگنا ہوتا ہے. انسان جو سحر کے ٹائم پر یا تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرے یا نوافل تہجد پڑھے, رات کا جاگنا سونے کو یعنی وہ جو نیند ہے نا اس کو لذیذ کرتا ہے, یعنی اس کو بہت بہتر کرتا ہے. اس کی مثال امام فرماتے ہیں کہ جیسے بھوکا ہوا آدمی تو کھانا خوش مزہ ہو جاتا ہے. اب چاہے کچھ بھی رکھ دیں آپ, کیونکہ بھوکا ہے, ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ دنیا کا لذیذ کھانا رکھ دیں تو کہے گا یار مطلب ایسی ہے. لیکن اگر آپ بھوکا ہو تو وہ ہر چیز کو ویسے کھائے گا جیسے بریانی اور قورمے اور کوفتے جیسے بھی ہم نے بقرعید میں کھائے ہوں گے بہت سارے. کیوں؟ کیونکہ بھوکا ہے. کھانا اس لیے کہتے ہیں رات کو جاگنا نیند کو لذت بخشتا ہے کہ انسان کو مزہ آتا ہے. ہاں یار مطلب نیند ہے, یہاں تو مطلب سو رہی ہے, پبلک سوتی رہتی ہے, پھر وہ اٹھتی بھی ہے تو ایسی اٹھتی ہے جیسے پتہ نہیں سویا نہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے عرفا ہم نے دیکھے ہیں کہ چند گھنٹے سوتے تھے. ہاشم حداد جو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے, لوہار تھے, لوہار, حداد کہتے ہیں لوہار کو, اور ایسے تھے کہ جو نالین کو گھوڑے کی بھٹی میں بالکل جلایا جاتا ہے نا اس کو ہاتھ سے اٹھاتے تھے. تو کام کرنے والا بھاگ گیا ہے, ان کو یہی کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کون شخص ہے. تو استاد نے منع کیا کہ دیکھو لوگوں کے سامنے ایسے نہیں کیا کرو. صرف ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سوتے تھے اور ساری رات قیام, رکوع, سجود. ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے ویسے, لیکن ہم تھوڑا دیر تو کر سکتے ہیں, تھوڑی دیر تو کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ رات کی زندہ. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ کم کھانا بھی خوراک کو بہتر کرتا ہے. جو انسان کم کھاتا ہو اس کی خوراک ہے. آگے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف کدورت ہو, کینہ ہو, تو اس سے محبت کا اظہار مت کرو زیادہ. یعنی اپنے آپ کو بڑا, یعنی وہ بات ہے کہ انسان اندر سے تو بڑا وہ رکھتا ہے اور سامنے جی بڑا. یہ منافقت ہے, ویسے بھی منافقت ہے. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں اپنے آپ کو کہوں گا, آپ کو خدا نخواستہ نہیں. تو امام فرماتے ہیں اچھا اس کا اثر کیا ہے. امام جو آگے امام کہتے ہیں کہ اگر
کسی سے تم بدگمان ہو. ظاہر کسی سے حسد کی نہ رکھو گے تو مطلب ہے بدگمان ہو، یعنی اس کے بارے میں تم اچھا نہیں سوچتے، کوئی چیز تمہارے ذہن میں غلط ہے. اگر تم کسی سے بدگمان ہو تو اس سے نصیحت مت طلب کرو، اس سے نصیحت مت طلب کرو. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے افکار ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر کبھی جگہ پیدا نہیں کرنے دیں گے. اور ویسے بھی اگر تم کسی سے بدگمان ہو اور تمہارے ذرا خلاف ہے، تم اس سے جو بھی نصیحت طلب کرو گے وہ تمہارے فائدے کی نصیحت تمہیں نہیں دے گا. عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی سی چابیاں ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنی کوئی کام ہوتا ہے تو ہم ہر کسی سے مشورے لے رہے ہیں. پہلے انسان خود سوچے اور پھر اہل نصیحت کے پاس جائے. جیسے مولانا صاحب ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا کوئی ایسا آدمی جو آپ دیکھتے ہیں سینئر ہے، تجربے ہیں، اس سے مشورہ لیں. کیونکہ دیکھیں کم عقل آدمی مشورہ بھی اپنے حساب سے دے گا اور پھر جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے مشوروں کو بہتر لوگوں کے پاس سے کریں. امام فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے، حسد جو انسان جلتا ہے کہ یار یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ہے معاشرے کے اندر. خواتین میں افسوس کے ساتھ یہ زیادہ پایا جاتا ہے حسد کہ دیکھو اس نے تو یہ لے لیا اس عید پہ، انہوں نے تو یہ کپڑے سلوا لی، ہمارے ہاں تو ان کے یہاں بکرا آیا ہے تو ہمارے یہاں بیل آنی چاہیے، پچھلی دفعہ یہ آیا تو یہ. ایک ہمارے الگ مذہب کے پہ بھی حسد چل رہا ہے. اچھا ابھی محرم آئے گا تو انہوں نے تو بریانی کی نیاز دی تھی تو ہم تو کولڈ ڈرنک بھی دیں گے. یہ آپ دیکھیں نا ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ہماری ذہنیت ایسی ہو گئی ہے. وہ پھوپھی نے یوں کیا تھا تو خالہ نے یوں کرنا ہے، اس نے یہ کیا تھا. یہ ہم ان چیزوں پہ ہیں. تو یہ اندر ایک حسد ہی تو ہے اور کیا ہے. حسد جو ہے وہ نابود کر دیتا ہے، مولا فرماتے ہیں، اور جو ثواب ہے اس کی ارزش کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے نا اس کے ثواب ختم ہو جائے گا. یہ صرف یہ حسد. تکبر اور خود خواہی دشمن کی عداوت کو جذب کرتے ہیں. تکبر، خود خواہی. تکبر کیا؟ میں غرور کروں، میں اپنے اوپر کہ میں بہت زبردست ہوں اور میں کسی کی بات نہ سنوں اور میں اپنی ہر چیز میری ہونی چاہیے، میں یہ کروں گا، میں وہ. جیسے کوئی ہمیں ڈیزگنیشن مل جائے، کوئی رتبہ مل جائے، چاہے وہ دینی کیوں نہ ہو، چاہے ہم ٹرسٹی بن جائیں، چاہے ہم صدر بن جائیں، کچھ ہو جائیں ہمارے اندر ہے، تو یہ خود خواہی تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ دشمن کی عداوت کو جذب کرتا ہے. یعنی ایک تو پھر دشمنی اندر، عداوت آپ کے اندر پھیلتی چلی جائے گی، پنپتی چلی جائے گی. تو آپ پھر ہر شخص کو اپنے آپ دشمن سمجھنے لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کو بات کہنا چاہے گا، بولا نہیں یہ تو میرے خلاف بات کرنے کے چکر میں. یہ آفس وغیرہ ان ساری چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. عجب اور خود بینی معنی تحصیل ہے. عجب کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو اچھا دکھاؤں، اپنی تعریفیں کروں، عجب. اور خود بینی یعنی صرف میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں بہت اچھا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں دعا پڑھتا ہوں، میں پڑھائی بہت اچھی کرتا ہوں، میں یہ ویسے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں، لیکن اس کا اظہار کرنا اور ایسی جگہ خامخواہ اظہار کرنا اور اپنے تصور میں رکھنا معنی تحصیل علم ہے. یعنی علم میں حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ طالب علم جو دینی طالب علم ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس چیزوں سے بچائے کہ انسان اپنی تعریفیں کرتا ہے، جی میں تو بڑا اچھا ہوں اور میں تو یہ کرتا ہوں اور میں تو یہ مجلس میں پڑھتا ہوں اور میں تو یوں ہوں، میں تو میرے تو یہ جو علم انسان کر رہا ہوتا ہے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اس سے انسان اللہ کی پناہ مانگے. بخیل جو ہے، کنجوس، وہ بدترین اخلاق ہے، امام فرماتے ہیں. اور جو لالچ ہے وہ ناپسندیدہ اور بری خصلت ہے. یعنی یہ دو خصلتیں یہ آس پاس ہیں. ایک انسان بخیل ہو، کنجوس ہو، یعنی انسان دے سکتا ہے، انسان کر سکتا ہے، انسان مثلا آج عید ہے تو انسان بچے کو 150 روپے دے سکتا ہے، نہیں یار چھوڑو، نہیں دیتے آج، چھوڑو. یہ بخل ہے، یہ بخیل ہے، یہ ناپسندیدہ. یعنی امام ناپسند کر رہے ہیں ان چیزوں کو. یعنی دیکھیں اسے اطاعت اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سکین کریں. ہم چاہتے نا کہیں مسجد سیکیورٹی میں نہیں واپس باہر جائیں، وہ بیلٹ اپنے ایئرپورٹ جائیں نا، اپنے لوہے کی بیلٹ، پھر کہتے جوتے بھی اتارو بھائی، تمہارے جوتوں میں کیلیں لگی ہیں، ربڑ نہیں ہے، تو ہاں صحیح آ جاؤ. ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں سے جیسا وہ چاہتے تھے ان کو سامنے دیکھیں اور اپنے آپ کو گزاریں. حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، بخل تو نہیں ہے، عجب تو نہیں ہے،
یہ اپنے آپ کو صحیح کریں. ایک عالم کئی سال بہت بڑے استاد تھے, آئے اور بڑا گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں 30 سال سے میرے اندر ایک پرابلم تھی, ایک چیز تھی, ایک خصلت. آج 30 سال بعد وہ ختم ہوئی ہے تو میں خدا کا شکر میں گریہ کر رہا ہوں. 30 سال یعنی شخص لگا رہا. ہم تو توجہ ہی نہیں دیتے اپنے اوپر کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے, میرے اندر کوئی پرابلم ہے بھی کہ نہیں ہے. اول تو ہمیں یہی نہیں پتا میرے اندر کوئی پرابلم ہے. میں بدن دیکھتا ہوں وہاں صحیح ہے, منہ ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, بال سیٹ ہیں, کپڑے صحیح ہیں. نہیں بھائی, یہ کپڑے مال سب یہیں رہ جائے گا. جائے گا کیا؟ امام نکی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت معذرت, وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا, بہرحال تھوڑا سا برداشت کر لیں. امام کو خلیفہ, آپ کو پتہ ہے ان کے اندر کچھ خصلتیں تھیں. یہ جو عباسی خلیفہ تھے, ایک تو انہوں نے ظلم بڑا کیا تھا اور یہ عیاش بہت تھے. ان کی جو رات کی محفلیں تھیں نا وہ بڑی لگتی تھی. تو ایک رات کو ایسی محفل لگی تو اس نے بولا جاؤ بلا کے لاؤ امام کو. اب جب وہ گئے بلانے تو دیکھا امام تو جہاں نماز بچھی ہوئی ہے اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں. امام ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں نا, اکثر یہ ایک چیز ہے جو اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ کبھی چھٹے امام کے پاس خلیفہ نے بھیجا, کبھی فلانے امام کے پاس کسی نے بھیجا, تو اماموں کو ہمیشہ عبادت میں پایا. یعنی یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کتنے مطیع پروردگار تھے, کتنے عابد تھے اپنے رب کے, کتنے, یعنی حالانکہ امام ہے, خدا کا پسند, خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, لیکن نہیں, اپنے آپ کو عبادت سے دور نہیں کر رہا. لے کے گئے امام کو, اس نے بٹھایا, امام کو اس نے جو ہے وہ مشروب دیا. امام نے کہا کہ ہمارا خون اور ہمارا گوشت جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر شعر سنائے. امام نے کہا کہ رہنے دو, مطلب ہم ایسے نہیں. کہا نہیں میں جانے نہیں دوں گا آپ کو شعر پر. امام نے کچھ اشعار عربی میں پڑھے, میں اس کا صرف خلاصہ سا آپ کو بتاؤں گا. یہ مرنے والی بات سے مجھے بات یاد آ گئی. امام نے پڑھے کہ یہ بادشاہ, یہ سلاطین, یہ جن کے اتنے نام تھے, یہ کہاں گئے, یہ کدھر چلے گئے, ان کا نام کہاں گیا جب ان کو قبرستانوں میں دفنا دیا گیا. وہ جاہ و جلال, وہ لباس, وہ اطراف, وہ غذائیں کہاں چلی گئی کہ جب کہ آج قبر کہتی ہے کہ آج یہ خود کیڑوں کی غذائیں بن گئے. یعنی قبر جو ہے وہ کہاں, روشنیاں, وہ محل اور یہ ساری چیزیں اور یہ اندھیری قبریں کہاں گئے وہ. تو آپ سوچ رہے ہو اچھے خاصے اشعار ہیں. تو کہتے ہیں پوری محفل بدل گئی, خود خلیفہ رونے لگ گیا, گریہ کرنے لگ گیا سب, یعنی امام. تو یہ جو ہم اپنے ظاہر پہ, اچھی بات ہے ظاہر اچھا ہو انسان کا, لیکن اصل روح ہے. دیکھیں اندھیری قبر کے اندر کوئی چیز کام نہیں آئے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ انسان کا عمل کام آئے گا. اس لیے امام فرماتے ہیں, بڑی زبردست بات ہے, مولا فرماتے ہیں کہ دنیا اس بازار کی طرح ہے کہ جس میں سے کچھ لوگ آخرت کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے لیے نقصان اٹھاتے ہیں. کسی زبردست بات ہے کہ دنیا ایک بازار ہے. اب آپ بازار میں کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ, خریداری. تو کچھ لوگ ایسی چیزیں خرید رہے ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی, اور کچھ لوگ ایسی چیزیں خرید رہے ہیں جو کہ آخرت میں ان کو نقصان دیں گی. یہ بالکل ویسی بات ہے نا, مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں زیارتوں پہ, اب آپ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں, اب آپ کو اگر پتہ نہیں ہو کہ وہاں موسم کیسا ہے تو آپ جو چیز خریدیں گے وہ کام آئے گی, موزے, ٹوپی, جیکٹ. لیکن اگر آپ لے جائیں ٹی شرٹ سردیوں کے موسم میں اور آپ ایسی چلے جائیں تو وہ جو چیز خریدی تھی وہاں جا کے کیا کرے گی, آپ کو نقصان دے گی کیونکہ سردی لگے گی, برف پڑ رہی ہے. تو یہ بالکل ایسی ہے, دنیا کا بازار ایسا ہی ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہم دنیا کے بازار میں ہیں, اصلی بازار سے لے کر گھر کے اندر, گھر بھی دنیا کا بازار ہے. گھر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ اگر والدین کی خدمت کی تو آپ نے اچھا چیز لے گئے, اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی تو آپ نے خسارت لی. ایک ایک چیز جو ہے وہ دنیا کی بلینڈ ہے. بس ایک اور حدیث اور پھر آپ کی رحمتوں کو تمام. امام فرماتے ہیں کہ
دنیا میں جو لوگ ہیں وہ پیسے اور یہ نمود اور نمائش سے شہرت حاصل کرتے ہیں دنیا کے اندر. یعنی جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس بہت پروٹوکول ہے، 5-6 گاڑیاں آگے پیچھے، یہ شہرت ہے نا، دنیاوی شہرت. دنیاوی لوگ اس سے شہرت حاصل کرتے ہیں، مگر وہ جب کہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اعمال کے محاسبے اور پاداش سے جو ہے وہ شہرت ملے گی. یہ انسان کا اچھا اگر عمل ہوگا، اس کا اچھا رزلٹ ہوگا، آخرت میں اس کے ساتھ ویسے ہی محاسبہ کیا جائے گا. بس اسی کے ساتھ کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، یہ جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کے جملے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس گھر پر کہ جو اہل بیت کا گھر تھا، اور وہ گھر تھا جو معدن رسالہ تھا، یعنی رسالت جس کے گھروں سے نکلی ہے، یہ وہ گھر ہے. اور بڑے جملے ہیں، اللہ اکبر. زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور عجیب اور ایسے جملے ہیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ تحریری حفظ اللہ، سب نے اس کی شرح کی ہوئی ہیں، اور کئی جلدوں پہ ان کی شرح ہے کہ خدا توفیق دے کبھی تو ہم آپ کی خدمت میں اس کو کچھ بیان کر سکیں. یعنی عجیب جملے ہیں کہ آپ کون تھے اور آپ کیسے تھے، اور اہل بیت کی شان ہے. اگر فضائل پڑھنے ہیں اہل بیت کو تو زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ہمیں دنیا اور دین دونوں میں اہل بیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں کوئی خوشی نہ ہو سوائے خوشیاں اہل بیت کے، ہمارے گھروں میں کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء کرام، مراجع کرام، یہ بچے، یہ جوان، یہ ٹرسٹی، اور یہ جو لوگ یہاں پہ جو زحمت کرتے ہیں ہر اتوار آپ کے لیے، یہ اس کو قدر کریں. اس کی یہ ہر جگہ نہیں ہے. یہ آپ کی ماشاءاللہ جعفر تیار میں اتنی اچھی خاصی آبادی ہے، اور اس کا ذرا سا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ، حالانکہ سنڈے کا دن ہے، باجماعت انسان نماز پڑھ لے، آ جائے انسان، کچھ زیادہ تو نہیں، اور اچھے اچھے اسکالرز آتے ہیں. ویسے فارغ لوگوں کو بھی نہیں، اللہ معاف کرے، کوئی بھی فارغ نہیں ہے، سب اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن نامور لوگوں کو آپ ہی کہتے ہیں ہاں جی تو مولانا کو ہم نہیں جانتے. ہم بھی تو ٹرینڈ سیٹر ہیں نا، برانڈ چاہیے ہمیں، برانڈ ہو، برانڈڈ مولانا ہوتا ہے تو ہم بڑے آرام سے جی مولانا صاحب آئے ہیں جی، باہر سے آئے ہیں جی، یہ وہ، یا وہاں پڑھتے ہیں. تو ہم نے بھی دیکھا یہ پبلک اسی سیٹ اپ پہ چلتی ہے، اسی سیٹ اپ پہ چلاؤ ان کو. تو سال میں 4-5 مہینے دوسرے ملکوں میں جایا کرو، 1 مہینے پاکستان آیا کرو، تو یہ پبلک تھوڑی صحیح رہتی ہے. یہ ہے ہم لوگ ذہنیت ایسی، تو ایسا نہ کریں. جو عالم آتا ہے، زحمت کرتا ہے، اہل بیت کے در پہ پڑھتا ہے، غلام ہے اہل بیت کا، چاہے مشہور ہو چاہے مشہور نہ ہو. یقیناً اگر آپ خلوص نیت سے آئیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ محفل اہل بیت کی ہے. دینے والا میں نہیں ہوں، دینے والے وہ ہیں، وہ دیتے ہیں، ہمیں بھی وہی دیتے ہیں، آپ کو بھی وہی دیتے ہیں. تو اس کو قدر کریں اور اس محفل کو اور رونق بخشیں. آج ماشاءاللہ پچھلے ہفتے سے زیادہ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال توفیق ہوگی تو مطلب زیادہ لوگ ہوں. مطلب ہمیں یہ کوئی فرق نہیں پڑا، آپ یقین کریں، چاہے 2 لوگ بیٹھے ہوں نا، ہم نے بات کرنی ہے، چاہے 1 آدمی بیٹھا ہو، ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنے امام زمانہ کے لیے، میں اپنے امام زمانہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 ہوں 10 ہوں 50 ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے لیے ضروری ہے، آپ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، آپ ٹی وی بھی لیکن جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک کیفیت الگ ہے. انسان جب حاضر ہوتا ہے تو فرق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے عمل میں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، اس میں کمال تک پہنچیں. پروردگار علماء کرام، مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کو طول عمر سلامتی عطا فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، بہت سارے لوگ، ایک میرے دوست کی والدہ ہیں، ایک میرے جاننے والے رشتہ دار ہیں، اور آپ کے جتنے ہو سکتے ہیں اور لوگ ہاسپٹل میں ہوں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، جن کی ہاسپٹل میں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو. پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں پروردگار حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. اور جو پریشان حال ہیں، حاضرین محفل ہیں، ان کی شرعی حاجات ہیں، پروردگار ان کو آج امام کی ولادت کے صدقے میں ان کو قبول فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میں نے پہلے بھی آپ کو کیا تھا کہ اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں، دعا مایوس نہ ہوا کریں، دعا کیا کریں، دعائیں ضائع نہیں جاتی ہیں. آپ دعائیں کریں گے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے
جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، ان کے دلوں کو نرم کرے گا، ہمارے لیے حالات اچھے ہوں گے، ملک کے حالات، آپ کی دعائیں ضائع نہیں جائیں گی۔ تو آپ دعاؤں میں ہر وقت اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں، پر اسلام کے نام پر جو ہے وہ یہ ملک الگ ہوا ہے، اللہ کے توحید کے لیے الگ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اسی توحید کا پرچم لے کر یہ امام زمانہ کی ظہور پہ یہ پہنچے گا۔ پروردگار ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکیں، اور ایام غدیر ہے، یہ بہت بڑی عید ہے، اسے حج اکبر کہا گیا ہے، یعنی عید اکبر کہا گیا ہے، عید اکبر ہے، اس کو منائیں، اس کو طریقے سے منائیں، باقاعدہ مستحب ہے کہ شخص اپنے گھر میں، سید جو ہے خاص طور پہ سادات کے لیے، سید اپنے گھر میں دعوت کرے، کھانا کھلائے لوگوں کو، جو حسب توفیق ہے، ہدیہ دے، یعنی بہت ضروری ہے، یعنی اسے پتہ چلے گا یار آپ ولایت علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، نہ صرف باتیں کرنے والے ہیں، انہیں اظہار کریں اپنے عمل سے، اچھا لباس پہنیں، نیا لباس پہنیں، یہ سب سے بڑی عید ہے ولایت کی، یہ اگر نہ ہوتا تو دین کامل نہیں ہونا تھا۔ تو پروردگار اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ